یہاں کتابیں لکھی جاتی ہیں، ان کا نام رکھا جاتا ہے خوشبو والا عقیدہ۔ نام کیا ہے؟ خوشبو والا عقیدہ۔ اور اس میں لکھا جاتا ہے، ایک بندہ مدینے گیا تو کھانا تو اسے مل جاتا تھا، چائے کی بڑی خواہش تھی، چائے نہیں ہوتی پینا، تو وہ نبی پاک کے روضہ پہ گیا اور نبی پاک سے درخواست کی، یا اللہ، یا رسول اللہ، چائے تے بڑا روح ہے، تو کوئی انتظام کر دیں۔ باہر نکلا تو ایک ہوٹل والے نے بلایا، اس نے کہا صبح و شام چائے میرے ہاں آ کے پی لیا کر، یہ عقیدے کی خوشبو ہے۔ کیسا خوشبو ہے عقیدے کی؟ چائے مانگ رہا ہے مانگ بھی کیا رہا ہے؟ چائے، جڑی 1 ریال دی لبدی ہے یا 2 ریالاں دی لبدی ہے، وہ کس ہستی سے مانگ رہا ہے؟ پہلے یہ خوشبو والے عقیدے میں یہ بات درج کی، جب دوسرا یا تیسرا ایڈیشن شائع کیا نا، ایک خوشبو وچوں کٹ دیتی، ہن یہ خوشبو نہیں رہی۔ کیوں؟ جب لوگوں نے گریبان پہ ہاتھ رکھا نا کہ نبی پاک نے تو تعلیم یہ دی ہے کہ مانگنا چاہیے تو کس سے؟ اللہ سے۔ آپ کی تو تعلیم یہ ہے، اور آپ نے یہ کیا خوشبو بکھیری ہے، تو پھر آئی سمجھ، تو یہ خوشبو، اس میں بڑی خوشبوئیں ہیں، کہیں سے آپ کو ملے تو پھر لطیفے کی کتاب پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں رہی۔ ایک بزرگ کو غسل دے رہے تھے، تو غسل دیتے دیتے اچانک وہ بزرگ اٹھے اور روشن دان کے راستے سے فرار ہو۔ خوشبوئیں دیکھیں آپ، یہ ہیں ان کی خوشبوئیں۔ تمہیں لکھتے ہوئے تمہارے قلم بھی نہیں کانپتے؟ چائے کی درخواست نبی پاک سے، آپ میرے چائے کا انتظام کر دیں، جس نبی نے، پھر بندیالوی وہ حدیث پڑھنے لگا ہے، جس حدیث کے پڑھنے سے مجھے سرور آ جاتا، خدا کی قسم میرا دل تازہ ہو جاتا۔ آپ کے توحید والے گلشن کو بھی میں پانی دینا چاہتا ہوں۔ جس نبی نے یہ تعلیم دی ہے، چاہیے کہ تم میں سے ایک ایک بندہ مانگے، یسأل، یسأل، یسأل کا معنی کرو، احدکم، تم میں سے ایک ایک بندہ مانگے ربہ حاجتہ کلہا۔ علماء کرام کوئی شرم کرو، اس نبی سے جس نبی نے امت کو تعلیم دی ہے، تم میں سے ایک ایک بندہ مانگے ربہ۔ میں بار بار کہوں گا تو سمجھ آئے گی، جب توحید بیان ہو تھوڑی سی چہرے پہ مسکراہٹ لایا کرو یار، خوش ہوا کرو، اللہ کی توحید بیان ہو رہی ہے۔ اے متھے تے وٹ چاڑنا ہے تے کافراں دی علامت ہے۔ توحید بیان ہو تو ان کے ماتھے پہ بل آ جاتے، مواحد بندے کو تو خوش ہونا چاہیے۔ چاہیے کہ تم میں سے ایک ایک مانگے ربہ حاجتہ